کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا بھرپور جواب، پاکستان ایئر فورس کی افغانستان میں بھرپور کارروائی۔ آپریشن غازب الحق میں 29 دہشت گرد ہلاک، باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مطلوب کمانڈر خان فروش عرف زبال سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افغان سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاک فضائی کی مؤثر کارروائیاں، پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں 3 دہشت گرد کیمپ تباہ کر دیے۔ فضائی کارروائی میں 25 دہشت گرد بھی مارے گئے، متعدد زخمی۔ اسلحہ گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ، دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے اور مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان کا امن و استحکام اور شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی آنے سے قبل ہمارے لیے تمام تر انتظامات افغانستان سے ہی کر دیے گئے تھے۔ عبدالہادی پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، وہ سب جانتا تھا۔ ہمیں پہلے فوج اور رینجرز میں فرق بھی معلوم نہیں تھا، یہاں آ کر رینجر سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب کافر ہیں۔ کراچی رینجرز کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش شبہ انکشافات، بزدلانہ حملے میں ملوث کلدن تنظیم کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ جماعت الحرار کے گرفتار دہشت گرد نے اعترافی بیان میں اپنا نام عثمان علی بتایا۔ وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے کراچی آیا۔ حملے میں ملوث 3 ساتھیوں عبدالہادی، جانان، عمر فاروق سے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا ہے، جانان نے رینجرز کیمپ پر بم پھینکا تھا، دہشت گرد کے مطابق انہیں ایک زیر تعمیر عمارت میں رکھا گیا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ بھاگنے کی کوشش میں دہشت گرد عثمان گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ دہشت گرد نے بتایا کہ افغانستان میں ہمارا کمانڈر احرار مولوی ہے، افغانستان میں تربیت دی گئی، دہشت گرد جیکٹ خود تیار کرنے میں ماہر تھے، افغانستان میں خود کو جیکٹ سمیت دیگر ٹریننگ عمر کاری نے دی تھی۔ کراچی حملے پر پاکستان کا سخت سفارتی رد عمل، افغان ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی باضابطہ ڈیمارش تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی حملے میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے پر احتجاج، یہی ڈیمارش افغان وزارت خارجہ کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ وہ ہماری لائف لائن بھی ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے پانی کے اوپر تھرو اے لیگلی انفورسیبل ٹریٹی، جس کو باقاعدہ طور پر دونوں ممالک نے تسلیم کیا تھا اور وہ آج نافذ العمل ہے، اور جس پر متعدد فورمز کے اوپر بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کا سٹانس کسی ایک فورم پر بھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے، بھارت آبی دہشت گردی سے باز رہے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور ڈاکٹر مصدق مولی کی مشترکہ کانفرنس۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے پر دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا، سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان نے تباہ کن سیلابوں کا سامنا کیا ہے، پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہماری روایت ہے، بین الاقوامی سیمینار میں پانی سے متعلق اپنے موقف پیش کریں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، وفاقی وزارت داخلہ نے فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حکومت نے 10 جولائی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی۔ صوبائی چیف سیکرٹریز آئی جیز اسلام آباد انتظامیہ کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی۔ 11 جولائی سے یوم رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 3 جولائی تک وقفے سے پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ملک میں شدید گرمی، بارشوں سے گلیشیئر پگھلنے کے عمل میں تیزی آ گئی، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ سیاحوں، مسافروں، مقامی افراد کو گلیشیئر سے نکلنے والے ندی نالوں، دریائے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی میں مرطوب موسم، بعض علاقوں میں ہلکی بوندا باندی متوقع ہے۔ یورپ میں شدید گرمی نے تباہی مچا دی، 1300 سے زائد اموات ریکارڈ، کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز۔ صحت اور ٹرانسپورٹ کا نظام دباؤ کا شکار، عالمی ادارے صحت کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر نے یورپ کے متعدد ممالک کو متاثر کیا۔ ہسپتالوں اور ریسکیو اداروں ایمرجنسی سروسز پر غیر معمولی دباؤ بڑھا، امدادی کالز میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
امریکہ اور ایران کا آبدائے ہرمز پر کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات بحالی پر اتفاق۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کے مطابق دونوں ممالک فی الحال کشیدگی میں کمی لانے پر متفق ہیں۔ آبدائے ہرمز سے بحری جہاز آزادانہ طور پر گزر سکیں گے۔ مفاہمت کی یادداشت کے تمام نکات پر تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ دونوں فریق فی الحال کسی بھی جارحانہ کارروائی سے گریز کریں گے۔ بحری آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے امریکہ نے تمام عسکری کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کی بیٹھک منگل کو دوحہ میں شیڈول کے مطابق ہوگی۔ امریکی حکام کی تصدیق مذاکرات میں مفاہمت کی یادداشت کے تمام نکات زیر بحث آئیں گے۔ بات چیت کا بنیادی محور آبدائے ہرمز کی صورتحال ہوگی۔ امریکی تکنیکی ٹیم کے سربراہ نک سٹیوٹ بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ امریکی حکام نے ایران پر تمام حالیہ فوجی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بعض اندرونی اور بیرونی عناصر ایران کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا۔ اعلیٰ مذہبی شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو میں ملک کے اندر اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مزید کہا امید ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت سے ملک کے معاشی سماجی مسائل کے ایک بڑے حصے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسرائیل امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے در پہ فریم ورک معاہدے طے ہونے کے بعد صہیونی فوج نے پھر لیبنان پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر سے جاری بیان کے مطابق جنوبی لیبنان کے ایک گاؤں میں حزب اللہ کے زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ 200 میٹر لمبی سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ شام نے اسرائیلی حملے خود مختاری علاقے سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ جنوبی شام کے صوبوں کنیترا اور درا میں اسرائیل کی دراندازی اور گولہ باری کی مذمت۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کارروائیاں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنی ہیں۔ یہ حملے شام کے خود مختاری علاقے سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مسلسل حملے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پورے خطے میں کشیدگی اور تناؤ کو مزید بڑھانے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب کی شام پر اسرائیلی حملوں اور دراندازی کی سخت مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شام کی خود مختاری کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کریں۔ وزارت خارجہ نے قنیطرہ اور درا صوبوں پر اسرائیلی گولہ باری اور شامی علاقوں میں دراندازی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا خطے میں اسرائیلی قبضے اور مسلسل خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی تازہ صورتحال، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت، خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے، دیر پا امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ وزارت پنجاب مریم نواز کا ایئر فورس کو سخت وارننگ، کہا اختیارات سے تجاوز، عوام سے غیر مناسب رویہ قابل قبول نہیں۔ عوام دوست طرز عمل، شفافیت، قانون کے مطابق کارروائی یقینی بنائی جائے۔ ہر ایکشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ، آسک پیرا پورٹل کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی رابطے بڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیرا نے 99% کنونشن ریٹ، لاکھوں انسپیکشنز، ہزاروں کارروائیوں، تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشنز، مکمل ڈیجیٹل نظام کے ذریعے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کراچی کی ترقی، خوشحالی، عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
माली साल 2026-27 के बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीला मेमन का कहना था कि फंड्स पानी, निकासी आब, सड़कों, दीगर शहरी सहूलियात पर खर्च होंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें भी जल्द शहर की सड़कों पर चलेंगी। सनती जवान तरक्याती मनसूबों के जरिए हज़ारों नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। बजट एक खुशहाल सिंध, बेहतर मुस्तकबिल की जानिब अमली पेशरफ्त का आगाज है। पंजाब भर में दफा 144 में मजीद 30 रोज की तोसी। नोटिफिकेशन जारी, सूबे भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आउटडोर ड्रोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात में महदूद नौयत के छोटे ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तिस्ना हासिल होगा। £190 मिलियन केस पे बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुआतले के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। सजा मुआतले की दरख्वास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी था। शवाहिद का इब्तदाई जायजा लिए बगैर अपील खारिज की गई। नैब ने बार बार इल्तवा करके कार्रवाई को तूल दिया। गिरफ्तारी की गैर कानूनी सियासी बुनियादों पर एहतसाब किया गया। सुप्रीम कोर्ट से सजा मुअत्तल करके रिहाई के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने PTI के बुरे रजिस्ट्रेशन करने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील। समाअत 2 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में इस्तदा से बढ़कर रिलीफ फराहम किया। फैसले को कलअदम करार दिया जाना चाहिए।